اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور ہم تم میں سے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور پچھلوں کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کا رب ہی ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا علم والا ہے۔ المستقدمین منکم، تم میں سے جو لوگ آگے ہیں اور جو لوگ پیچھے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ تو نہیں ہے۔ جب اسلام کی دعوت ہو جاتی ہے تو اس دعوت کا لبیک کہنے کے لیے جو لوگ پیش ہوتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ دعوت قبول کرنے کے بعد اعمال خیر میں پیش ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور گناہ کے ارتکاب میں پیش ہوتے ہیں، یعنی پیچھے رہتے ہیں۔ ہماری روایات میں ہے مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے حسنات غالب ہیں، اور مستاخرین میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے سیئات گناہ زیادہ غالب ہیں، ان کو مستاخرین فرمایا ہے۔ ان سب کو ہم جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سب کا مواخذہ کریں گے، ان سب کا محاسبہ ہونا ہوگا۔ یہ ہم جانتے ہیں کا مطلب یہ سمجھانا ہے چونکہ یہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے، لہٰذا تمہارا محاسبہ ہوگا مستقدمین کا اپنے حساب سے، اور مستاخرین کا اپنے اعمال کے حساب سے محاسبہ ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ انہ حکیم علیم، خدا حکمت والا علم والا ہے، ایک جگہ جمع کرے گا، یعنی محشر قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مستقدمین کو بھی اور مستاخرین کو، سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع کر کے سب سے حساب لے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ دو مخلوق کا ذکر ہے، انسان اور جنات۔ فرمایا انسان کو تو ہم نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جنات کو پہلے، انسان سے پہلے، ایک گرم ہوا سے پیدا کیا ہے، نار السموم سے۔ یہ دو مخلوق ہے، اور ایک خاکی ہے اور دوسرا ناری۔ یہاں پر صلصال، حما اور مسنون فرمایا کہ صلصال کہتے ہیں مٹی کے خشک ہونے کے بعد جو ہے وہ مٹی سے بنی ہوئی چیز جو ہے وہ آواز دیتی ہے، اور حمائن اس مٹی کو کہتے ہیں جو خمیر بن گئی ہے، سڑ جاتی ہے اور پھر خمیر بن جاتی ہے، اور پھر اس سے بو آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو حمائن کہتے ہیں۔ مسنون گاڑے اس کو کہتے ہیں، سڑے ہوئے گارے کو، گارا۔ بہرحال انسان جو ہے وہ اس گارے سے اور مٹی سے، کبھی طین سے کہا ہے، کبھی خاک سے کہا ہے، بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاک سے بنایا ہے، اور انسان کے جسم میں جتنے بھی عناصر ہیں وہ سب کے سب خاکی عناصر ہیں۔
اور اس کے بعد فرمائے کہ جنات کو اس سے پہلے نار سموم سے بنایا ہے، گرم ہوا سے، لو سے بنایا ہے۔ انسان خاکی مخلوق ہے، خاک ہے جو شعور رکھتا ہے۔ جنات نار ہے یعنی انرجی ہے جو شعور رکھتا ہے۔ شعور رکھنے والا انرجی جنات ہے، شعور رکھنے والا خاک انسان ہے۔ یہاں پر ایک گفتگو ہے مادہ اور انرجی کے درمیان میں۔ انسان مادی ہے، جنات جو ہے وہ طاقت ہے، انرجی سے پیدا ہوا ہے، نار سموم سے۔ یہاں ایک گفتگو ہے کہ مادہ اور انرجی میں کون سی چیز جو ہے وہ بنیادی ہے؟ کیا پہلے مادہ تھا، مادہ کے بکھرنے سے انرجی وجود میں آتی؟ یوں ہے یا ایسا نہیں ہے؟ پہلے انرجی ہے، انرجی کے مجتمع ہونے سے، ارتکاز سے مادہ وجود میں آتا ہے۔ انرجی کو اگر آپ ایک دباؤ سے، پریشر دے کر کے اس کو جمع کریں، انرجی کو مادہ ہے، تو اصل انرجی ہے، مادہ انرجی سے وجود میں آتا ہے، یا اصل مادہ ہے، مادے کے بکھرنے سے انرجی وجود میں آتی ہے؟ اصل کون سے ہے ان دونوں میں سے؟ دو باتیں ہیں، مادہ اور انرجی۔ انسان مادی ہے اور جنات جو ہے وہ انرجی ہے۔ یہاں یہ سوال ہے، ایک سوال ہے کہ مادہ اصل ہے یا انرجی اصل ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے علمی زبان میں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اصل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اگر مادہ اصل ہے، وہ بکھرنے سے انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے مادہ، تو کوئی بھی چیز اپنی ذات کو نہیں چھوڑتی۔ اس نے اپنی ذات کو چھوڑ دیا تو وہ ذات ہی نہیں تھا۔ اسی طرح اگر انرجی جو ہے وہ اصل بنیاد ہوتی، اس کے اوپر پریشر سے اس کو جمع کرنے سے وہ مادے میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انرجی نے بھی اپنی ذات کو چھوڑ دیا۔ انرجی اور مادہ میں سے ہر ایک اپنے ذات کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی طے ہے نا۔ انرجی مادے میں بدل جاتی ہے، مادہ انرجی میں بدل جاتا ہے۔ یہ بھی ہر طالب علم کے لیے واضح ہے کہ مادہ اور انرجی میں سے ایک دوسرے میں سے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مادہ انرجی میں بدلتا ہے، انرجی مادہ میں بدل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں اصل نہیں، نہ مادہ اصل ہے نہ انرجی اصل ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اپنی ذات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے ذات کو چھوڑ کے انرجی کی طرف جاتا ہے، اور انرجی اپنے ذات کو چھوڑ کے مادے کی طرف جاتی ہے۔ تو نہ انرجی اصل ہے نہ مادہ اصل ہے، دونوں اصل نہیں ہے۔ اصل ان دونوں کے پیچھے ایک طاقت ہے، وہ اصل ہے۔ بہرحال ہم یہاں یہ بات جو ہے وہ آپ کے لیے ذہن نشین کر رہے تھے کہ جنات جو ہے وہ نار سموم سے، گرم آتش سے، گرم ہوا سے جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور فرمایا من قبلو، جنات جو ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس کرۂ ارض کے اوپر انسان کے آباد ہونے سے پتہ نہیں کتنا سال پہلے، کتنا کروڑ سال پہلے، کتنا ارب سال پہلے، ہم کو تو نہیں پتہ، کسی کے علم میں کتنا پہلے یہ جنات جو ہے اس کرۂ ارض کے اوپر موجود تھا۔ یہ بھی انسان کو پتہ چلا ہے کہ کرۂ ارض پہلے بھی ذکر ہوا ہے۔ کرۂ ارض ایک زمانے میں آتشین کرہ تھا، آتشین کرہ تھا، آتش ہی آتش، اور اس وقت اس آتشین کرہ میں جنات کے لیے زندگی ممکن تھا۔
انسان کے لیے زندگی ممکن نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے، امکانی صورت ہے کہ یہ جنات اس زمانے سے موجود ہو جس زمانے میں یہ کرۂ ارض جو ہے وہ آتشین کرا تھا۔ من قبل، کتنا من قبل؟ العلم عند اللہ، اللہ کے پاس ہے کہ کتنے ہزار سال، کتنے لاکھ سال، کتنے کروڑ سال، کتنے ارب سال پہلے جنات موجود تھے اور انسان بعد میں پیدا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، وہ موقع بھی قابل ذکر ہے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ حضرت آدم کی ابتدائی تخلیق کی بات ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس کی تخلیق کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہاں تخلیق آدم کے مراحل کی طرف ایک خفیف سا اشارہ ہے۔ خالق بشراً، ایک بشر کو میں خلق کر رہا ہوں۔ بشر کہتے ہیں کہ بظاہر کھلا موجود، یعنی نظر آنے والا موجود، بشر، جن پوشیدہ مخلوق، جن اسی سے جنات اور جنت بھی باغ کو کہتے ہیں چونکہ وہ زمین پوشیدہ ہو جاتی ہے درختوں کے اندر، اور یہ پوشیدہ مخلوق ہے، اور بشر انسان جو ہے وہ کھلا ہوا یہ موجود ہے، کھلی مخلوق ہے، بشر پیدا کرنے والا۔ بشر اس لیے کہا ہوگا کہ اس وقت جو ہے یا فرشتے ہیں یا جنات، یہ دو ہیں، دو مخلوق موجود ہے اور انسان موجود نہیں ہے ابھی۔ تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بنا دوں، یعنی اس کا ڈھانچہ بنا لوں، سَوَّيْتُهُ ڈھانچے کی طرف، ڈھانچہ میں اس کا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرو۔ آدم، روایات ہے بہت، کتنے ہزار سال جو ہے وہ آدم آب و گل میں رہے، آب و گل کے درمیان میں رہے، پتہ نہیں کتنا ہزاروں سال جو ہے وہ آدم جو ہے آب و گل کے درمیان میں رہے، اور پھر سویتہ کے مرحلے میں تخلیق کا مرحلہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کیا حضرت آدم کو خلق کرنے کا، اس وقت لے کر سویتہ کے مرحلے میں، سویتہ سے لے کر نفخت فیہ من روحی کا کتنا مرحلہ گزرا۔ احادیث کے مطابق بہت ایک طویل مدت جو ہے وہ مذکور ہے گزری آدم کی اس تخلیق کے لیے۔ بہرحال جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرو۔ روحی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں اپنی روح، اللہ اپنی طرف اس روح کو نسبت دیتا ہے، وہ اس لیے نسبت دیتا ہے کہ یہ روح جو ہے وہ اپنی مخلوق روح ہے، اور پھر آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ روح اور جسم دو چیزیں ہیں، روح اور جسم دو مختلف۔ سویتو جو ہے وہ جسم ہے، نفخت روح ہے، اور جسم کے اندر جو ہے روح جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، روح جو ہے وہ جسم کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جسم ہوتا ہے اس میں روح نہیں ہوتی۔ روایات میں موجود ہے کہ ایک روح پہلے سے موجود ہوتی ہے 2000 سال اس جسم کے وجود میں آنے سے، روایات کے مطابق 2000 سال پہلے روح موجود ہوتی ہے،
اور پھر اس کے بعد وہ روح جو اس جسم میں داخل ہونا ہے، جو 2000 سال پہلے سے موجود ہے، وہ اس جسم کے اندر جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے۔ روح اور جسم کا کے لیے مثال کے طور پر ہم یہ پیش کر سکتے ہیں دماغ اور کھوپڑی۔ دماغ کو محفوظ کیا جاتا ہے کھوپڑی کے اندر، اور یہ دماغ اس کھوپڑی کے اندر رہ کر کے کام کر سکتا ہے، اور اگر کھوپڑی سے جدا کرے تو نہیں۔ اسی طرح یہ روح بھی جب تک انسان کے اس جسم کے اندر موجود ہے، وہ اسی آنکھ سے دیکھ سکتی ہے، اسی کان سے سن سکتی ہے، اور اسی ہاتھ کے ساتھ لمس کرنے سے باتیں سمجھ سکتی ہے۔ حواس خمسہ اس روح کے لیے اوزار ہیں، آلات ہیں۔ ان آلات کے بغیر روح براہ راست ادراک نہیں کر سکتی۔ دو چیزیں، دو مختلف چیزیں۔ پہلے ہم نے کسی مناسبت سے آپ کو وہ خواب کی مناسبت ہے، خواب کی مناسبت سے ہم نے آپ کو سمجھایا روح اور جسم دو مختلف چیزیں ہیں۔ روح مجرد ہے، روح مجرد چیز ہے، وہ جسم کے بغیر بھی موجود رہتی ہے، اور جسم کے اندر جب تک روح موجود ہے اس وقت تک روح پابند ہے حواس خمسہ کے ذریعے سمجھنے کی، اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتی۔ من فقد حسا فقد علما، جس کا ایک حس ختم ہو گیا اس کا ایک علم ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا اسی کی بصارت ختم ہوتی ہے تو تمام مبصرات کا علم جو ہے وہ دماغ کو نہیں ہوتا، حاصل ہوتا، اور کسی کے جو ہے وہ سماعت ختم ہوتی ہے تو تمام آواز کا علم جو ہے وہ روح کو نہیں ہوتا۔ من فقد حسا فقد علم، تمام علم حواس روح جو ہے وہ حواس کے ذریعے حاصل کر لیتی ہے۔ حواس نہیں ہے تو براہ راست نہیں کر سکتی۔ کب؟ جب تک یہ روح انسان کے اس جسم کے قالب کے اندر موجود۔ لیکن جب یہ جسم سے تھوڑی دیر کے لیے آزاد ہو جاتی ہے، پھر اس وقت وہ بغیر اس آنکھ کے دیکھ لیتی ہے، بغیر اس کان کے سن لیتی ہے۔ چنانچہ عالم خواب میں ایسا ہوتا ہے۔ خواب میں روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ مکمل طور پر ارتباط ختم نہیں ہوتا، ایک ارتباط رہتا ہے، اور ایک قسم کی آزادی مل جاتی ہے روح کو، اور تھوڑی سی جسم سے آزادی ملنے پر اب وہ خواب میں، عالم خواب میں بغیر اس آنکھ کے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، بغیر اس کان کے سننا شروع کر دیتی ہے۔ لہٰذا روح اور چیز ہے۔ اس آیت کے اندر بھی ارشاد فرمائے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، سویتو میں نے اس کو بنایا، یعنی ڈھانچہ بنایا، جسم بنایا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے روح جو ہے وہ ڈال دیا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے سجدے میں گر جاؤ۔ سجدے کا یہ سجدہ جو ہے وہ سجدہ ربوبیت، سجدہ عبادت نہیں ہے۔ سجدہ جو ہے وہ تعظیمی سجدہ ہے، جو حکم خدا سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب سجدہ ہوگا تو پھر وہ ایک قسم کا جو ہے وہ حکم خدا کی تعمیل ہوگی۔ یہاں پر بھی ایک چیز ہے، سجدہ اگر کسی کو رب سمجھ کر اور خالق سمجھ کر کیا جائے، یہ سجدہ شرک۔ یہ سجدہ کسی کو استاد اور باپ سمجھ کے کیا جائے، یہ تعظیم ہے۔ اگرچہ اسلام میں منع ہے غیر اللہ کے لیے سجدہ نہ کرو، اگر یہ سجدہ کسی کے لیے تمسخر کے طور پر کیا جاتا ہے، یہ تمسخر، استہزاء ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور اس کے لیے جناب آپ سجدہ کرتے ہیں، اس پہ سے مزاح اڑاتے ہوئے، تو اس سے اس کی تذلیل و تحقیر ہوتی ہے اسی سجدے سے۔ بس یہ سجدہ مصداق ہے تحقیر و تذلیل کا مصداق، یہ اس کا مزاح اڑاتے ہوئے، یا یہ جھکنا بھی، مثلا کوئی سام آتا ہے ایک آدمی کے لیے، آپ ساتھی جو ہے وہ مزاح کر کے اس کے لیے رکوع کے حد تک جھک جاتے ہیں، تو اس کو غصہ آئے گا، تو میرے ساتھ مزاح کرتے ہو، یہ تعظیم نہیں ہے۔
یہ استہزاء ہے اس کے لیے، اور ایک رکوع تعظیم ہے، اور ایک رکوع عبادت ہے۔ مصداق جو ہے وہ فرق کرتا ہے۔ یہ سجدہ تعظیم ہے کہ دو قسم کے مخلوق ہیں وہاں پر، فرشتے ہیں اور جنات ہیں۔ جنات سب جو ہے وہ سجدہ کرنے کے، آدم کے لیے سجدہ کرنے کے جو ہے وہ مأمور نہیں تھے، صرف جنات میں سے ایک جن یہاں موجود تھا، فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا یہ جن بھی، اس کا نام تھا ابلیس۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے آپ کے لیے، ایک کام کی بات ہے کہ فرشتے اپنے ارادہ اور انتخاب کا مالک نہیں ہوتے۔ فرشتے اپنے ارادہ اور ارادے کا مالک نہیں ہوتے، حکم خدا کی تعمیل کرنا ہی ہوتا ہے، اسی صورت نہیں ہے۔ انسان اور جن ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے ارادے کا مالک ہے، اس لیے یہ ان کا مکلف ہونا اور ہے، اور فرشتوں کا مکلف ہونا اور ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے وہ آلے کار کی طرح ہیں، جس طرح ہمارا ہاتھ ہے۔ مثلا جب آپ نے کسی کو بچایا تو آپ نہیں کہہ سکتے میں نے تو نہیں بچایا، میرے ہاتھ نے بچایا اس کو، ایسا تو کوئی نہیں کہے۔ یہ آپ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک مرتبہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ کس لیے ہے، تم کو بچانے کے لیے ہے۔ اچھا، آپ خود بچانے کے لیے نہیں، آپ کا ہاتھ بچانے کے، یار میں خود بچانے کے لیے ہوں، میں ہاتھ کے ذریعے ہی تو بچاؤں گا نا۔ اللہ تعالیٰ بذات خود کوئی مادی وجود تو نہیں رکھتا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایسے جیسے ہمارے ہاتھ ہیں۔ میرا ہاتھ مجھ سے الگ ارادہ نہیں رکھتا، مجھ سے الگ کسی قسم کے ارادے کا مالک نہیں ہے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ مفہوم آپ کو بہت سی جگہوں پر کام آئے گا، یہ ذہن میں رکھے۔ لہٰذا یہاں فرشتوں کے انکار کا سوال نہیں پیدا ہوتا، یہ ابلیس کے لیے انکار اور قبول کا سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ انتخاب اور اختیار کا مالک ہے انسان کی طرح، چنانچہ اس نے انکار کر دیا، میں نہیں سجدہ کرتا۔ الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لک ان لا تکون مع الساجدین، تو تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس مٹی کے مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کے لیے میں حاضر اور آمادہ نہیں ہوں۔ اسی جگہوں پر بھی اس کا ذکر ہے، خلقتنی من نار وخلقته من طین، اس کو گھل سے پیدا کیا ہے، مجھے انرجی سے پیدا کیا ہے، میں انرجی بہتر ہے خاک سے، خاکی مخلوق سے ناری مخلوق بہتر۔ وہ ابلیس کا اپنا قیاس تھا، اور اس نے قیاس کیا، اپنے طرف سے ایک معیار بنایا، ایک معیار اپنی طرف سے قائم کیا۔ وہ معیار یہ ہے خاک و اور نار میں انرجی، ہمارے زبان کے مطابق مادہ اور انرجی میں اس نے تفریق اور ترجیح کے لیے اپنا ایک معیار، اپنا ایک قیاس گھڑ دیا اس نے، اور کہا میں انرجی ہوں اور یہ مادہ ہے، مادے سے انرجی بہتر ہے، تو انرجی مادے کے لیے سجدہ نہیں کرے، یہ کہہ دیا ہمارے زمانے کی زبان میں۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، ایک گلے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اس کو، طین سے، اور اس کو اس گلے ہوئے گارے سے، جو کیچڑ سے جو پیدا ہوا ہے، یہ مٹی کے جو خمیر سے پیدا ہوا ہے، اس کو میں سجدہ کروں؟
میں انرجی ہوں، صاف ستھرا موجود ہوں۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے، اس مقام سے نکل جاؤ، منہا اس جنت سے، اس جگہ سے، اس مقام سے جہاں یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، یہاں سے نکل جاؤ۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دو، اس نے کہا، ابلیس نے کہا مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اس نے یوم یبعثون تک کے لیے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت معلوم تک تم کو مہلت دی جاتی ہے۔ یہاں یہ سوال آتا ہے، جواب ہم آئندہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گمراہ کن کو، اس دنیا کے لوگوں کو گمراہ اور جہنم کی طرف لے جانے والے کو مہلت کیوں دی۔ انشاءاللہ اس کا ہم جواب آئندہ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔